جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ یہاں پر ایک نبی علیہ السلام کے معجزے کا ظہور بھی ہوا۔ یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مقام پر عذاب بھی نازل ہوا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔ اس وقت ہمیں کنویں کے پاس ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی، وہ یہاں آ کر پانی پیتی۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود پانی پیتی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء کرام رسول تشریف لائے، وہ صرف اور صرف توحید کا پیغام نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک نظام زندگی دیا کرتے تھے، جس کے اندر اس رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے زندگی کے معاملات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ایک چینجنگ آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے، اور وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنی ان خواہشات میں، ان لذات میں، ان شہوات میں ایسے منہمک ہوتے تھے کہ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں نتیجے کے طور پر اپنی ان عیاشیوں سے، اپنی ان موج مستیوں سے، اپنی اس دنیاوی لذتوں سے اور اپنی اس دنیا کی محبت اور مال و دولت سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا وقت بھی نکالنا پڑے گا، ہمیں گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اب یہ جو نفس کی سرکشی ہوتی تھی، یہ نفس کی سرکشی وہ چیز تھی کہ جو ان کو جو ہے وہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ اس طرح کی حقانیت کے معجزات دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ پھر بھی مسلمان ہوئے تھے۔ کچھ لوگ پھر بھی مسلمان ہوئے تھے۔ بہرحال جو سعادت مند تھے، جن کے جو ہے وہ نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا، وہ بہرحال مسلمان ہوئے۔ اچھا، پھر اس میں اونٹنی کے اب ظہور ہو گیا، اس کے بعد اس اونٹنی کا کیا کردار رہا؟ اس کا کوئی کچھ شرائط بھی تھی اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ میں کیا ہوا تھا؟ اونٹنی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہی بار بار جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے حوالے سے اپنی قوم کو جو ہے وہ کچھ ہدایات ارشاد فرمائی تھی۔ ایک ہدایت تو جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے اجمالاً، وہ سیدھی یہ ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے، قوم سمود کے اندر بہت سارے کنویں تھے، لیکن ایک ان کا بہت بڑا کنواں تھا جس پر قوم کی ایک اکثر حصے کا دار و مدار تھا پانی کا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی، اور جس دن یہ کنویں کا پانی پیے گی اس دن کوئی دوسرا فرد کنویں سے پانی نہیں لے گا، کیونکہ اونٹنی وہ سارے کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اور دوسرا دن جو ہے اونٹنی پانی نہیں پیے گی، جو قوم کے لوگ ہیں وہ پانی بھریں گے، وہ پانی پیئیں گے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایک ایسا کوئی درمیانہ سا کام نہیں ہے کہ بھئی تم اگر اس کی پیروی کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کر لو گے تو بھی جو ہے نا کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ اونٹنی ایک عظیم معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے اس کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بھیجا ہے، لہذا اس کے حوالے سے محتاط رہنا۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ قوم سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے باری کے دن کے بارے میں محتاط رہنا۔ تو یہ بطور خاص ان کو کہہ دیا گیا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو اس اونٹنی کا شرف اور اس اونٹنی کی عظمت کا بھی بیان ہے اس کے اندر کہ اسے اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن کسی شے کی نسبت بطور خاص اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو یہ اس کی شرف اور اس کی عظمت ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔
خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، بیوت اللہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں بطور خاص کوئی عظمت اور شرف اور بزرگی رکھتی ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، تو اسی لیے اس اونٹنی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ اور صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس اونٹنی کے بارے میں محتاط رہنا اور اس کے پانی پینے کی باری کے دن کے بارے میں محتاط رہنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جو ہے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ لیکن پھر وہ قوم نے وہی کیا جو ان کی سرکشی تھی، جو ان کا تھا کہ انہوں نے ایسا بھی تھا نا مطلب کہ جس دن قوم پانی پیتی تھی اس دن اونٹنی نہیں پیتی تھی، اور کتابوں میں لکھا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے دوسرے دن نہ پیے، اور ایک دن میں اتنا پیے کہ سارا پی جائے، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن کوئی اور چرند پرند جانور اس کنویں تک نہیں آتے تھے، یعنی وہ بھی رکے رہتے تھے۔ یہ بھی ایک معجزے کا ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں، اس کا ظہور کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی تھا کتابوں صاحب ضرور اس کی وضاحت فرمائیں کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تو لوگ کیا پیتے؟ اونٹنی کے بارے میں دوسری چیز وہ یہ تھی کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور قوم کے پاس اس دن پانی جو ہے وہ کنویں نکالنا نہ ہوتا تھا ان کو، تو اس دن اونٹنی دودھ دیا کرتی تھی، اور اتنی کثیر مقدار کے اندر دودھ دیتی تھی کہ وہ قوم کی سیرابی کے لیے وہ کافی ہوا کرتا تھا۔ پانی کی جگہ دودھ بھی مل رہا ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا، لیکن پھر بھی قوم پر یہ بھاری پڑنے لگا کہ یہ ایک دن بھی پانی کی بندش کیوں، اور اس کے بعد اس اونٹنی کے ساتھ سب کیا کیا انہوں نے؟ ہاں، اونٹنی کے بارے میں اب چونکہ وہ اس طرح کی پابندیاں ان کے نفس کے اوپر شاق تھی کہ بھئی ہم جو ہے وہ اپنے علاقے سے پانی نہ بھرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب انہوں نے آپس کے اندر منصوبہ بنایا کہ بھئی ہم جو ہے نا اس اونٹنی ہی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات و اس کی متعدد تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ تو ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ قوم کے اندر جو ہے 9 افراد ایسے تھے جو فسادی تھے، جو زمین پہ فساد برپا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اونٹنی قتل کر دیں گے تو ہماری یہ جو باریاں مقرر ہیں پانی کی یہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں پانی جو ملنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو اب اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ یہ جرأت کرے، لیکن پھر جو ہے وہ ایک عورت کو تیار کیا گیا، اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک اور عورت کو پیش کیا، یعنی 2 عورتوں نے مل کر اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کو تیار کیا کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں گے اگر تم اس اونٹنی کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک کدار نام کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ بقیہ افراد تھے، یہ تیار ہوئے اور انہوں نے پھر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس کو بھی پھر قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ شخص کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، قرآن پاک نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قوم کا بدبخت ترین آدمی تھا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اعلانیہ نافرمانی کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم معجزے کو جو ہے اس نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا۔ تو قرآن پاک کے اندر ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جب ان کا بڑا بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی اور اس کی باری کے دن کے بارے میں محتاط رہنا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر ہے فکذبوہ، قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، فعقروها، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچیں یعنی اس کی جو پنڈلیوں کی پیچھے والے جو موٹے پٹھے ہوتے ہیں اس کو کونچیں کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اونٹنی زمین پر گری اور خون بہہ بہہ کر وہ شہید ہو گئی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سری نافرمانی کی معجزے کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک استہزاء تھا اور اس کی سری مخالفت تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو برسایا، فَسَوَّاهَا، اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ملیا مٹ کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلے کا ڈر نہیں کہ یہ کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا گیا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ تو پھر جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب آیا، ان کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا، اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں۔ کسی جگہ تو ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو رجفہ نے آ لیا، رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ، کہ زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ ایک جگہ ہے کڑک اور چمک، تو اس کی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا اصل عذاب زلزلہ تھا،
لیکن اس وہ زلزلہ ایسا شدید تھا کہ اس سے کڑک بھی پیدا ہوئی، اس سے جو ہے وہ چمک بھی پیدا ہوئی، اس سے ایک شور اور ایک ہولناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں، اور ان سب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی. سب لوگ تباہ ہو گئے. سب لوگ تباہ ہو گئے. جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. ایک بندے کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی وہ تھا جو اس قوم کا فرد تھا اور ان کے ساتھ تھا، تو وہ حرم شریف گیا ہوا تھا. تو اب چونکہ حدود حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو جب تک وہ حدود حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں آیا. جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، اور اس کی قبر وہیں پر. اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ حدود حرم سے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، جو قوم ثمود کا ایک آدمی تھا، حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اور اب حدود حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سونے کی ایک جو ہے وہ شاخ بھی موجود ہے. تو یعنی جو بھی آدمی اس قوم سے تعلق رکھنے والا تھا وہ اس عذاب کا شکار ہوا. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی کہ وہ قبر کس کی ہے یہ بھی پہچان لیا. قرآن یہ واقعہ ہی جو ہے وہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. ماضی کا وہ واقعہ کہ جو ماضی میں کسی تاریخ کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے اس واقعے کی جملہ تفصیلات اگر بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، مفتی صاحب نے تو اجمالی پورا ہمیں واقعہ بیان کیا، لیکن کتنے میسیجز ہیں اس کے اندر. نفس و شیطان کی شرارتیں، عورت کے جال میں پھنس جانا، اور پھر نبی کی نافرمانی کرنا، اب اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا، چھوٹے سے امتحان پر بھی صبر نہ کرنا، کیسی تباہی لاتا ہے. یہ بڑے بڑے عالیشان مکان جو واقعی کر و فر والے لوگ ہوں گے. کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، کوئی نہیں ہے. بتایا گیا کہ یہاں ایک قوم آباد تھی جن کے کر و فر سے زمانہ لرزا کرتا تھا. آج ایسی خاموشی ہے جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. عبرت کی جگہ بن چکی ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں، اب قوم سمود پر عذاب آیا، آپ نے فرمایا، تو یہ کام تو ایک نے یا پھر اس کی ایک ٹیم بن گئی 9 لوگوں نے کیا، یہ پوری قوم سمود کیوں اس پہ مبتلا ہوئی؟ پوری قوم سمود کا مبتلا ہونا اس وجہ سے ہے کہ جرم کرنا، جرم کا منصوبہ بنانا، اس کی پشت پناہی کرنا اور اس جرم کے اوپر راضی ہونا، یہ سارے کے سارے جرائم ہیں. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا اس کا منصوبہ بناتا ہے، تیسرا جو ہے ان مجرمین کی پشت پناہی کرتا ہے، چوتھے وہ ہیں کہ جو اس جرم کو کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، شاباش دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جرم کے اندر شریک ہے. یہ پوری دنیا کا رول ہے. یہ کسی بھی جگہ جرم ہوگا تو اس جرم کی پشت پناہی کرنے والے اور اس کے اوپر جو ہے وہ راضی خوشی ہونے کا اظہار کرنے والے وہ سارے اس میں شریک جرم ہوں گے. تو یہ منصوبہ چند لوگوں نے بنایا، لیکن یہ منصوبہ پل دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی رہا تھا. دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی منصوبہ تھا، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکے. لیکن دلی طور پر گویا وہ اس کے اوپر پورے جو ہے وہ راضی تھے کہ ایسا، ورنہ روکتے اس کو. تو یہ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنا، گناہ پر راضی رہنا، گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے اسے نہ روکنا، یہ بھی عذاب کا بعض اوقات باعث بن جاتا ہے. وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، لیکن وہ لوگ جو گناہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو اگر طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، اور ان چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دیتے ہیں. کچھ لوگ خواہ خواہ گناہ کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں یا کسی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو گانے شیئر کرتے ہیں، فلمیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں، بے حیائی کے اڈوں پر دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایک تو خود گناہ کرنا، پھر گناہ کو پروموٹ کرنا، پھر خود نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں ذرا میں تو کچھ نہیں کرتا، لیکن گناہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. ذرا سوچئے، یہ مقام ہے جہاں وہ تمام قوم تباہ ہو گئی. شریک گناہ میں، جرم میں 9 لوگ تھے، لیکن ان 9 کے پیچھے پوری قوم موجود تھی. پوری قوم تباہ کر دی گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ کے محلے میں گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے خاندان میں گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کون روکے گا اسے؟ کیا آپ دل میں بھی برا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دعوت اسلامی کا یہی تو پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. آئیے دعوت اسلامی والوں کے دست و بازو بنیے اور ہم مل جل کر انشاءاللہ شیطان کے خلاف ایسی جنگ کریں اور گناہوں کی اس سیلاب کو، اللہ کی نافرمانی کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی رب ناراض ہو جائے اور ہم سے جو برکتیں ہیں، ہم تو جو عافیتیں ہیں وہ منہ موڑ لیں اور ہم بھی تباہی کی طرف نہ چلے جائیں. یہ وہ قوم ہے جو چلی تو گئی ہے
لیکن ہم پر ایک میسج چھوڑا ہوا ہے. مفتی صاحب اس پورے واقعے کو آپ نے تو ماشاءاللہ کئی آیتوں کو ڈیفائن کیا، لیکن اگر پورے واقعے کو کوئی کہیں پڑھنا چاہے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ تو وہ کن آیتوں کا مطالعہ ہے، کس صورت کا مطالعہ کرے؟ اصل میں ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری صورتوں میں ہے، تو اس میں اب یہ ہے کہ سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، اور سورۃ الحجر ہے، سورہ اعراف میں بھی، سورہ آراف کے اندر بھی ہے. سب سے پہلے وہاں سورہ آراف کے اندر جو ہے پورا رکوع جو ہے وہ اس کے اوپر بیان فرمایا گیا. مفتی صاحب اب آتے ہیں وہ اونٹنی کا تو انتقال ہو گیا، اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا، پھر عذاب کی صورت بنی. آپ نے بتایا کہ وہ زلزلہ آیا، اور ایک قرآن پاک کی آیت سے بھی آپ نے بتایا. میرے پاس کچھ تفصیل موجود ہے کہ اونٹنی کا بچہ بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں تھا، اور اب یہ بچہ جب اپنی اس نے ماں کو دیکھا کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہے تو وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بچے کو ملے حضرت صالح علیہ السلام تو وہ رونے لگا، اور پھر اس بچے نے 3 بار گویا فریاد کی، 3 بار آواز نکالی، اور پھر وہ پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا. اور یہ 3 بار آواز نکالنا گویا اس بات کی نشانی تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 3 دن تک اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، اس کے بعد رب کا عذاب آ جائے گا. وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ ابھی کیوں نہیں آ جاتا، اگر آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں ہمارا، آپ کا رب کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے تو ابھی ہو جائے. یعنی اتنے نڈر ہو چکے تھے، اونٹنی کاٹنے کے بعد ان کے حوصلے مزید بے باکی بڑھ چکی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کل یعنی پہلے دن نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہ کہہ کر اپنی قوم سے اب آپ مایوس ہو چکے. جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے، جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ انہیں لے کر یمن کی طرف تشریف لے گئے. اور پھر تاریخ نے ایسا ہی دیکھا کہ پہلے دن وہ چہرے زرد ہو گئے. اب قوم خوفزدہ تو ہوئی، لیکن اب توبہ قبول ہونے کا وقت نہ تھا. پھر ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لال ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے خون ان چہروں پر مل دیا گیا ہے. اور تیسری جو صبح آئی تو چہرے سیاہ ایسے ہو گئے جیسے چہروں پر تار کول مل دیا گیا. اور پھر مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک شدید زلزلہ، ایک چنگھاڑ، ایک شور مچا، اور اس کے بعد وہ قوم نیست و نابود ہو گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قوم سمود کا واقعہ سنا. قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. اب آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے سے آپ نے کیا میسج قبول کیا. ہم سب کو یہ میسج لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی رب کی رضا پر راضی رہنا ہے. اس کی نافرمانی والے کام نہ خود کرنے، نہ ان کو سپورٹ کرنا ہے، نہ ان کاموں پر خوش ہونا ہے. یاد رکھیے جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں نحوست اور بے برکتی کا نزول ہوتا ہے. ہمیں ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنی صحبت، ہمیں اپنی دوستیاں، ہمیں اپنی گیدرنگز نیک لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کی صحبت بھی ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے. اس مقام پر ہم اپنے رب سے دعا گو، یا اللہ، ہو سکتا ہے اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل کے لاکھوں لاکھ ناظرین بھی دعا میں شامل ہو سکے تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے عذاب سے یہاں بھی بچائے اور آخرت میں بھی محفوظ فرمائے، ہمیں زوال نعمت سے بچائے، ہمیں عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، کسی امتحان میں مبتلا نہ فرمائے، اور ہماری جو نافرمانیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو بے باکیاں ہیں، مولا کریم ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے. ہمیں اچھی زندگی، اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کے اور ان بے حیا عورتوں کے جو فریب ہیں، اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے جو فریب ہیں، ان سب سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. بس اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے. اے مولا، یہ قوم تیرے عذاب کا شکار ہوئی، ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں. اے مولا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کبھی عذاب نازل نہ فرمانا، ہمیں کبھی امتحان میں مبتلا بھی نہ کرنا. ہم گناہ گار ضرور ہیں مولا، تیرے نافرمان ضرور ہیں مالک، مگر تیرے باغی نہیں ہیں. تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے نبی پر ہمارا ایمان ہے، ان سے بڑا پیار ہے مولا. گناہ گار ہیں، تیرے دربار میں توبہ بھی کرتے ہیں، ہماری توبہ بھی قبول فرما. اور رب کریم ہمیں اپنے فرما بردار، اپنے پرہیزگار، اپنے سجدہ گزار، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. ہمیں نافرمانوں کی فہرست سے باہر نکال دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
عبرت کی جا ہے تماشا